اس ماڈیول میں ہم کچھ اور سیسٹوڈ پیراسائٹس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، جن میں ایک امپورٹنٹ ہے ٹینیا رنکس سیجینیٹس یعنی بیف ٹیپ ورم۔ یہ بھی ٹیپ ورم جو ہے میڈیکلی امپورٹنٹ ہے۔ میڈیکلی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے ہیومن بینگز میں۔ بیف ٹیپ ورم ٹینیا رنکس سیجیٹیٹس، اس کے اڈلٹس جو ہیں نارملی دے لیو ان اسمال انٹسٹائن آف دا ہیومن بینگس، اور ان کی لینتھ جو ہے اسمال انٹسٹائن میں اگر ان کو کنڈیشنز فیوریبل مل جائیں، ان کو فوڈ اور نیوٹرینٹس ملتے رہیں، تو ان کی لینتھ جو ہے وہ 25 میٹر تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے چونکہ یہ پیراسائٹ ہے، اس کی فیمیل جو ہے اور اس کا ریپروڈکٹیو پوٹینشیل بہت ہائی ہوگا۔ فیمیل ول لے اے لارج نمبر آف ایگز، اور ایگز کا نمبر جو ہے 80,000 تک پر پروگلوٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ پروگلوٹڈ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ ہر پروگلوٹڈ کے اندر ایک کمپلیٹ یونٹ ریپروڈکشن کا موجود ہے۔ اب یہ ایگز جو ہیں دے آر آفٹر ونس دے آر لیڈ دے آر ریلیزڈ، اور ریلیزڈ ہونے کے بعد پروگلوٹڈ بریک فری آف دی اڈلٹ ورم۔ اب پھر ایگز ڈیولپ کریں گے۔ ایگز ڈیولپ کریں گے تو ان کے ساتھ پیراسائٹس کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہوگی۔ دس ول فارم اے 6 hooked structure ہیکساکینتھ۔ اب اس ہیکساکینتھ کو بعد جو ہے ایک لارول ڈیولپمنٹ آئے گی۔ اس لاروے کو ہم کہیں گے اونیکوسفیئر۔ اب یہ اونیکوسفیئر جو ہے لاروا، دس از آلسو ان سرچ آف اے ہوسٹ۔ اب اس کیس میں جو ہوسٹ ہے وہ ہے کیٹل۔ کیٹل از اٹس انٹرمیڈیٹ ہوسٹ۔ کیٹل آپ کو پتہ ہے نارملی گریزرز ہیں، دے آر ان سرچ آف گریزنگ فوڈ پاسچرز میں، اور پیسچرز کے اندر یہ کنٹامینیٹڈ پیسچرز جب ہوں گے ود ہیومن فیسز، دے ڈائجسٹ دا اونیکوسفیئر لاروے، یا پروگلوٹڈ جو ہیں ان کو یہ ڈائجسٹ کر لیں گے۔ اب ڈائجسٹ کرنے کے بعد ان کے ڈائجسٹیو انزائمز جو ہیں کیٹل کے، دے ایکٹ اپان دس اونیکوسفیئر، اور لاروا جو ہے اب کیا کرے گا، اپنے جو اسٹرکچرز پیراسائٹس کے اندر ویل ڈیولپڈ ہیں لائک ہوکس، ان کو انٹسٹائن کے اندر انٹر ہو جائے گا، اور انٹسٹائن سے پھر یہ بلڈ سٹریم میں چلے جائیں گے۔ بلڈ سٹریم کے اندر دے کیری دا لاروا ٹو اسکیلیٹل مسلس، جہاں پر یہ انسسٹ بنائیں گے، اینڈ دین دے ول فارم اے فلوئڈ فلڈ بلیڈر، اور اس بلیڈر کو ہم کہیں گے سسٹیکیرس، اور اس وجہ سے ان کو ہم بلیڈر ورمز بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب جب ہیومن بینگز جو ہیں اس انفیسٹڈ میٹ کو، جس کو ہم میزلی بیف کہیں گے، جو کہ را بھی ہے اور امپراپرلی کوکڈ ہے، اس کو جب یہ کھا لیں گے تو یہاں پر جو اس کا اسکولیکس ہے، دس ول اٹیچ اٹ سیلف ٹو دا انٹسٹائنل وال آف دا ہیومن بینگس، اور ٹیپ ورم جو ہے یہاں پر اب رہ کر میچور ہوں گے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، اس کے لائف سائیکل کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ بیف ٹیپ ورم لائف سائیکل، یہاں پہ ان کوکڈ میٹ، دس از کنزیومڈ بائی اے ہیومن بینگ۔ اب یہ ان کوکڈ میٹ کنزیوم ہونے کے بعد یہاں پہ جب باڈی میں چلا جائے گا تو یہ ٹیپ ورم دس ول لے ایگز، اور ایگز جو ہیں دین دے آر ریلیزڈ ہونے کے بعد ایگز دے اٹیچ دیم سیلوز ٹو سم grasses، دین دیٹ گراس از ایٹن بائی دس کاؤ، اور ایگز جو ہیں اس کے تھرو اس کی باڈی میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر پھر لارول کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لاروا جو ہے دس ول مائگریٹ ٹو مسلز، اسکیلیٹل مسلز، جیسا کہ پہلے بھی بتایا، اور وہاں پہ پھر یہ سسٹ بنا لے گا۔ اب اس میٹ کو جب ہیومن بینگز کھائیں گے تو یہ اس کی باڈی کے اندر شفٹ ہو جائے گا۔ تو اس بیف ٹیپ ورم کے لائف سائیکل میں آپ دیکھیں، یہاں پہ ہیومن بینگز، کرسٹیشین فش، کاؤ، دے آر امپورٹنٹ adult, they are important hosts and their life cycle is carried out۔ تو اس کے لیے بھی سب سے بڑی پریکاشن کیا ہے کہ جو ان کوکڈ میٹ ہے اس کو کنزیوم نہ کیا جائے، بلکہ کوکنگ میتھڈولوجی ایسی رکھی جائے کہ یہ پیراسائٹس کے جو ایگز ہیں یا یہ جو پیراسائٹ ہے یہ باڈی کے اندر ہی انٹر نہ ہو سکے، اور اگر باڈی میں یہ انٹر ہو جاتا ہے تو دس از آف میڈیکل امپورٹنس۔ تو اس سے
مختلف قسم کی ڈیزیزز جو ہیں ان کا خدشہ ہوتا ہے۔